محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. We welcome you all to the Vilayat Day by Labayk Ya Zahra Salamullah Alayha. Inshallah, we're going to begin the program, the holy program, with the words of Allah subhanahu wa ta'ala, like we always do, to bless this mehfil, inshallah. And we would like you all to participate, not just myself, but all of you to recite Surah Qadr together with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن كل أمر. سلام 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 هي حتى مطلع الفجر. صدق مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. الجن والإنس والآخرين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. Praise be to Allah who blessed us to be among those who cling and hold on to the wilayah, love and authority of Amir al-Mu'mineen and all the Imams. Peace be upon them all. Praise be to Allah who honored us with this day and included us among those who have been given all that which was promised to them, and have been tied together with the bonds of contract to have full confidence in the authority of the guardians of the religious laws, who established justice, and did not disgrace us to be among those who know better, but deny the truth and treat the day of judgment as a false fable. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Alhamdulillah, we are truly blessed to be part of the wilayah. Inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to be able to follow in the footsteps of the Imam Ma'sumin alayhi salam. And with that, we would now like to welcome our dear sister Batul from Woking. She is a MBBS doctor, as well as she has studied madrasa for 8 years in Islamic studies. Inshallah, we can benefit that you can be of deen and you can be of dunya as well. So she has done the dunya academics and inshallah for the akhirat as well.
Can we please welcome her with a loud salawat? بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ایک باواز بلند غدیری صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین انیس الفقراء والمساکین سیدنا و حبیبنا و قلوب نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابو القاسم المصطفیٰ المحمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و اولادہ المعصومین. صلوات بر محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. الصلاۃ والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء. اللہم عجل فرجہ وفرج زمانہ وکثر انصارہ واہلک اعداءہ ورحمۃ اللہ علی محبیہم وشیعتہم ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومناقبہم من الآن الی قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا بے انتہا شکر بجا لاتے ہوئے خداوند عالم کی تمام تر ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے وہ خداوند متعال کہ جس نے ہمارے اور آپ کے اوپر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ مجھے اور آپ کو غدیری بنایا، مجھے اور آپ کو مولائی بنایا، مجھے اور آپ کو ایسے مکتب کے ساتھ متمسک کیا ہے کہ جو دنیا میں بھی بہترین مکتب ہے اور آخرت میں تو ہم اور آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ جن اہل بیت علیہم السلام کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، ان کی ولایت پر عقیدہ رکھتے ہوئے، ان کی ولایت کے تقاضوں کو، ان کی ولایت کی ڈیمانڈز کو پورا کرتے ہوئے زندگی اگر بسر کی جائے تو انشاءاللہ خداوند متعال مجھے اور آپ کو نہ صرف یہ کہ دنیا میں ایک بہترین موالی کے طور پر، ایک بہترین مولائی کے طور پر، ایک بہترین ولایت کے اوپر چلنے والے کے طور پر صرف ہماری پہچان نہیں کروائے گا، البتہ یہ بات خاص طور سے روایات کی روشنی میں یہ ملتی ہے کہ جب انشاءاللہ اس دنیا میں ہی ہم اور آپ اس وارث غدیر کا ظہور دیکھنے والے ہیں، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. درود بھیجیے گا مولا کی ذات پر ایک مرتبہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جو انشاءاللہ جب ظہور فرمائیں گے تو باقاعدہ یہ ندا دی جائے گی، شیعۃ علی ہم الفائزون. علی کے شیعہ کامیاب ہیں، علی کے شیعہ فائز ہو چکے ہیں، بہترین کامیابی پر موجود ہیں. اور جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، میرے پاس بہت مختصر سا وقت ہے، میں سب سے پہلے خاص طور سے آغاز میں یہ جملے مجھے شروع میں عرض کرنے چاہیے تھے، لیکن میں واقعاً دل سے مشکور ہوں سسٹر ام فروہ کی، لبیک یا زہرا کی، اور آپ کی تمام یہاں پہ جو ماشاءاللہ بہنیں موجود ہیں. یہ خوبصورت محفل جو آپ سب نے سجائی ہے، ولایت ڈے کا اہتمام کیا. انشاءاللہ کچھ باتوں کو تیزی سے اردو میں بیان کروں گی، اور اگر وقت ملا اور انشاءاللہ ان باتوں کا اپنی جوانوں کے لیے تھوڑا سا ٹرانسلیشن انگلش میں کرنے کی اپنی طرف سے کوشش ہوگی. پروردگار عالم
آخرت میں موالیوں کو جو کچھ عطا کرے گا واقعاً میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. میرا چھوٹا سا یہاں پر آج، البتہ یہ بہت واضح بڑا وسیع موضوع ہے. ہم اور آپ الحمدللہ فرش ازاں پر اپنی ماؤں کے ساتھ تب سے آ رہے ہیں جب ہم اپنی ماؤں کے شکم میں تھے. لہٰذا تذکرہ اہل بیت سننے سے ہمارے اور آپ کے کان کافی شناساں ہیں. جب ماؤں کی گودیوں میں آئے تو ماؤں نے یا علی مدد کہنا سکھایا، اور ساتھ میں یہ درس دیتی رہیں کہ چاہے میں ہوں نہ رہوں، چاہے تمہیں کسی مشکل میں پڑ جاؤ، اگر ذرا سی بھی چوٹ آنے لگے، خراش آنے لگے، گرنے لگو، پہلے اپنے مولا کو پکار لینا. اور یہ عقیدہ اتنا امپورٹنٹ عقیدہ ہے، ولایت کا عقیدہ، مولا کائنات کی مشکل کشائی کا عقیدہ، جس نے ہماری اور آپ کی دنیا کی بھی بہت سی مشکلوں کو حل کیا ہے. اور انشاءاللہ آخرت کے لیے میرا اور آپ کا عقیدہ یہی ہے نا کہ ہمارے اور آپ کے امام اپنے چاہنے والے کے موت کے وقت اس کے سرہانے موجود ہوتے ہیں. ہی کمز ٹو ایوری سنگل مومنٹ، مین اور وومن، ایٹ دا ٹائم آف دا ڈیتھ. وی آل بلیو ان دس. اور اس کے بعد جب انشاءاللہ آخرت کے مراحل شروع ہوں گے، دا ورلڈ ہیئر آفٹر، موت از ون آف، ڈیتھ از ون آف دا فرسٹ، یو کین سے فرسٹ اسٹیشن ان دا جرنی آف آخرہ. اس موت کے بعد برزخ کا پورا ایک چیپٹر ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. اینڈ اگین اس کے بعد میں اور آپ سنتے ہیں روایات میں میزان ہے، صراط ہے، پھر قیامت کے مراحل ہیں. ان سب کے اندر ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور اولادہ المعصومین، مولا کائنات کی نسل میں جو 11 معصومین تشریف لائے، ان سب کی ولایت پر اقرار کرنا اور ان سب کی ولایت کے عقیدے پر باقی رکھنا. جبکہ ایک اور بات ساتھ ساتھ یہاں پر ہمیں اور آپ کو کیا بتائی جاتی ہے، پروردگار عالم نے خود اپنے آپ کو قرآن مجید میں ولی کہہ کر مخاطب کیا، اپنے نبی کو ولی کہہ کر مخاطب کیا. اور جب اپنی جانب سے اپنے بندوں میں سے کسی ولی کا انٹروڈکشن کروایا تو کیا کہہ کر کروایا؟ الذین آمنوا ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جہاں جہاں اسلام کو فتح نصیب ہو رہی ہے، خدا کا شکر ہے ایسے اسلام کے پیروکار جنہوں نے واقعاً اسلام کے اندر اس روح کو دوبارہ سے بیدار کیا. آج سب کے سامنے وہ مثالیں موجود ہیں. بات کو انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کروں گی. سب سے امپورٹنٹ ترین بات، شیعہ بائی چوائس کیسے بنا جائے. امیر المومنین مجھے اور آپ کو شیعہ بائی چوائس دیکھنا چاہتے ہیں. ولایت پر چلنے والوں کے لیے، ولایت کا عقیدہ رکھنے والوں کے لیے ایک موالی کے طور پر زندگی گزارنا بھی تو ضروری ہے. ہم علی کو ایک امام، پہلا امام ضرور مانتے ہیں، کیا ہم علی کی ایک مانتے ہیں؟ کویسچن مارک. شیعہ بائی چوائس. میں واقعاً شیعہ ہوں. جو میرے مولا نے فرمایا، اگرچہ میرے نفس کے اوپر وہ بات بڑی مشکل ہے لیکن میں اس کو مانوں گی. امام چاہتے ہیں کہ میں مانوں. وارث غدیر زندہ ہیں. انشاءاللہ آج کی محفل کو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے اپنے قدم مبارک سے منور کیا ہے. ہمارے اور آپ کے درمیان اس وقت موجود ہیں شہزادی کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. بیوی کی ذات پر درود بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. شہزادی ہمارے اور آپ کے درمیان اس وقت موجود ہیں اور جانتی ہیں آپ، اور ہم اور آپ نے بار بار غدیر کا واقعہ سن رکھا ہے. لیکن بعض اوقات انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے ذہنوں میں ریوائیو کرے اور سوچے کہ جب خود خاتون جنت اس میدان غدیر میں موجود رہی ہوں گی، بیوی کی ساتھ آنے والی کنیزیں، بیوی کے ساتھ آنے والی وہ تمام خواتین جنہوں نے پیغمبر اکرم کے ساتھ حجت الوداع کی سعادت کو حاصل کیا، اور پھر میدان غدیر میں 3 دن مجمع کو ٹھہرایا جانا، اور یہاں تک پیغمبر کا اس انداز میں ایک باقاعدہ انسسٹ کرنا جب تک ایک ایک مرد، ایک ایک عورت امیر المومنین کے ہاتھ پر آ کر بیعت کر کے یا امیر المومنین کہہ کر امام کو مبارکباد نہ دے، علی کو امیر نہ مانے، تب تک غدیر کے اندر رکنے کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا. سب جانتی ہیں آپ کہ کس طریقے سے خواتین نے بیعت دی ہے. ایک ٹب منگوایا گیا تھا پانی کا، ایک طرف سے مولا متقیان کا ہاتھ ہوتا تھا، دوسری طرف سے خواتین اپنا ہاتھ داخل کرتی تھیں. میں ولایت کے میسج کو کمپلیٹ کرتے ہوئے، بینگ اے لیڈی، بینگ اے وومن، بینگ اے گرل، وی آل وانٹ کہ کس طریقے سے ہاؤ ڈو وی وانٹ ٹو سرو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. لیٹ می جسٹ اینڈ لاسٹلی مائی میسج وڈ بی فار بینگ us ایز دا ولایہ فالوورز. ہم اور آپ جو ولایت کے ماننے والے ہیں، ہاؤ could we live our life in this world for the
sake of love of Amirul Mu'mineen alayhi salatu wassalam, I'm just going to mention 4 very highlights of 4 important points. Quran Majid has actually mentioned 4 different things regarding fazilat. How can anyone become superior, like how our nation can become superior upon other nations? 4 different things about fazilat. Fazilat means becoming superior, right? First thing, I'm just mentioning the names and inshallah I'm concluding. First thing which Quran says, a knowledgeable person and an illiterate person can't be equal. Alim or jahil barabar nahi ho sakte. Quran ka dawa hai. MashaAllah. ایک بار صلوات پڑھیے بڑھیے خوار کے لیے ماشاء اللہ صلی اللہ محمد وعلی وعجل فرجهم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Alim and jahil, literate and illiterate can't be equal. Quran says somewhere, if you read Quran in such a beautiful way that Quran compares, sometimes. And when Allah has sent this ayah, obviously, then Allah doesn't like that alim and jahil or maybe illiterate and illiterate person could be, compared together. The second thing, I'm just giving you the points and inshallah I'm concluding after that. The second thing which Allah says in the Quran Majid, فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَعُونَ. The fasiq and mu'min can't be equal. The one who is a believer, who is following deen, and the one who is non-following, then they can't be equal, right? The second criteria for fazilat. First is ilm. Second thing is iman, faith. First is knowledge. Second is Iman, which is faith. Alhamdulillah, we follow that Imam who is gate of the city of knowledge, who is Babul Ilm. We are the followers of that Imam who, by the sayings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the battle of Khandaq, kulle iman, going against kulle kufr. So we are the followers of that Imam. There are 4 important things under the heading of fazila in Quran. Ilm, knowledge. Second is iman, which is faith. Third is piety, which is taqwa. And fourth is jihad, which is not in the battlefield only, but for us as women, we are doing jihad every single day if we are doing jihad against our nafs. And regarding all of these 4 fazila, let me just conclude with the beautiful sayings of beautiful hadiths of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What Rasulullah said about ilm regarding Imam Ali alayhi salam, ana madinatul qaim wa aliyun babuha. If we check the criteria for knowledge, Imam Ali alayhi salam is the gate of the city of knowledge. Second is iman. I just mentioned that kulle iman kulle kufr ke muqable mein ja raha hai, and Rasulullah just did this beautiful announcement in the battle of Khandaq. The third one which Imam Ali alayhi salam said regarding Amirul Mu'mineen's taqwa, Ali Imamul Muttaqeen. Ali is the Imam of pious people. And regarding jihad, the last one, Rasulullah said, اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی اپنی بات کو یہاں پہ ختم کروں گی کہ رسول خدا خیبر میں فرماتے ہیں کل میں اس کو علم دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا حیدر کرار ہوگا. درود بھیجے گا. حیدر 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 حیدر. انشاءاللہ may Allah give Ya Ali Ya Ali Ya Ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. I'm sorry I took a little bit more minutes, but I just want to conclude that may Allah give a lot of strength to Labbaik Ya Zahra, to the founders, to the volunteers of Labbaik Ya Zahra, Salamun Alaiha, and to all of you, inshallah, may Allah accept all your du'as in the name of Imam Ali alayhi salatu wassalam, and inshallah, may He give us that long life that we look forward and we, inshallah, see the reappearance of the savior of our time, Imam Zaman Rajallahu Ta'ala Farajahu Sharif. For the acceptance of your du'as, for the acceptance of this beautiful mahfil, recite loudest salawat. MashaAllah, subhanallah. Very beautiful speech by our dear sister. Inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to be able to follow in the footsteps of Amir al-Mu'mineen, alayhi salam. And with that, we would now like to welcome our dear sisters, Kiyani sisters, to enlighten the mehfil with their soulful recitations of the holy household. Can we please welcome them with a loud salawat?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Congratulations, Eid Mubarak to all the Ghadiris sitting here. And we will start with the Naat, which is actually about, we know that all the creatures in the world, in the whole universe, send salawat on Muhammad wa ali Muhammad. In this Naat, we will tell you how the birds of a garden send salawat on Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil karam. دیروزدر بوستان سرا دیروزدر بوستان سرا ہم توتیانے خوشنوا ہم توتیانے خوشنوا پڑھتی تھی نعتِ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشف دجا بجمالہ کشف دجا بجمالہ کشف دجا بجمالہ کشف دجا بجمالہ اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا چار سو حسون جمیع خصالہ حسون جمیع خصالہ حسون جمیع خصالہ حسون جمیع خصالہ چڑیوں کے سن کے چہے چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسون جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Before we start manqabat of Imam Ali alayhi salam, I would like all of you to raise your hands and give us a Ghadiri nara, nara Haydari, Haydari, salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. علی والوں کو علی مبارک ہو نبی کو وسیع مبارک ہو علی والوں کو
نبی کو وسیع مبارک ہو. علی کے مقام میں علی کی طرف سے علی کا علی مبارک ہو. علی والوں کو علی مبارک ہو. نبی کو وسیع علی بادشاہ کے جیالوں کے دن ہیں. قصیدے سناؤ دھمالوں کے دن ہیں. کوئی پوچھ کے ہے نا علی آ رہے ہیں. گھروں کو سجاؤ جالوں کے دن ہیں. ہماری خوشی میں جسے موت آئے اسے خودکشی مبارک ہو. علی والوں کو علی مبارک ہو. نبی کو وسیع مبارک ہو. خدا تیرا انکار کیسے کروں میں. علی نے کہا ہے تو خاموش ہوں میں. تو ہر شے پہ قادر ہے میں جانتا ہوں. مگر تو بتا دے اسے کیا کہوں میں. جو ٹھوکر سے مردے جلا کر صدا دے نئی زندگی مبارک ہو. علی والوں کو علی مبارک ہو. نبی کو وسیع مبارک ہو. علی سب کے مولا ہیں یہ سن کر نبی سے گلے مل رہے تھے صبا کر علی سے. یہ ہنس کر ابو ذر سے سلمان بولے چلو پاس جا کر کہیں شیخ جی سے یہاں کیوں کھڑے ہیں. شرافت سے جا کر کہیں یا علی مبارک ہو. علی والوں کو یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. The last manqabat, I hope you will all join us in this manqabat. Join us, your favorite most. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. جیڑا جہڑا 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 علی دا حبدار نہیں. جہڑا جہڑا علی دا حبدار نہیں انہیں جنت دا ہونا حقدار نہیں. لاؤ نعرہ یا علی بکو لاؤ نعرہ. اللہم صلی اللہ نعرہ علی دا یعنی حق دے ولی دا کو بکو لاؤ نعرہ علی دا. نعرہ علی دا یعنی حق دے ولی دا کو بکو لاؤ نعرہ علی دا. حق دا امام علی نائب رسول بابا حسنین دائے شوہر بطول
دی جان علی جیندا مرشد علی سرکار نہیں جیندا مرشد علی سرکار نہیں ہونے جنت دا ہونا حقدار نہیں لاؤ نعرہ علی بکو لاؤ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرم علی علی کہن والے ولی بن جاندے نے شمس بھٹائی لال بری بن جاندے نے لے کے سونا نام علی آنکھوں سر عام علی حق دا امام علی بولو صبح و شام علی جیڑا مندا علی نو سردار نہیں جیڑا مندا علی نو سردار نہیں اونے جنت دا ہونا حقدار نہیں لاؤ دل میں سجایا ہوا نوری دربار ہے میرے آس پاس میرا علی سرکار ہے علی 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 جیسا ہوں جہاں بھی ہوں علی سنگ سنگ ہے عشق علی نے کیا مجھے رنگ رنگ ہے علی کا ملنگ ہوں میں علی کا ملنگ ہوں علی کا ملنگ ہوں میں علی کا ملنگ ہوں میرے دل کا سہارا علی علی میرے لب پہ ہے نعرہ علی علی حق مولا ہمارا علی علی حق مولا ہمارا علی علی مجمع سی حاجیاں دا مجمع سی حاجیاں دا مجمع سی حاجیاں دا خمدا میدان سی مجمع سی حاجیاں دا خمدا میدان سی من کنت مولا کیتا نبی نے اعلان سی مولا جہان علی نبی دی جان علی شیر یزدان علی شاہ مردان علی جیڑا مردا علی دا اقرار نہیں جیڑا کردا علی دا اقرار نہیں اونے جنت دا ہونا حقدار نہیں لاؤ نعرہ مولا علی مولا علی مولا علی جاندا اے حال علی سندا سوال علی رکھدا خیال علی بڑا لجپال علی بڑا لجپال علی بڑا لجپال نعرہ حیدری حیدری جیو So first and foremost, we would like to thank our dear sister Kiani sisters for their beautiful recitations. As always, may Allah subhanahu wa ta'ala increase your tawfiqat. Can we have a loud salawat for the Kiani sisters, please? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. With that, now we would we'd like to welcome she doesn't need an introduction. I always introduce her and she says that no, whatever I'm saying is not true, but it is true. She is the founder of Labayk Ya Zahra. She is our teacher. She is like our mother, and she gathers us in the name of the Holy Household and Bibi Fatima Az-Zahra Salamullah Alayha. We can't thank her enough. She has so much knowledge to share with us. Can we please welcome Sayyida Farwa to the podium with a loud salawat.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجنا بهم واهلك عدوهم من الجن والانس من الاولين والاخرين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین وهو احسن الخالقین. والصلاة والسلام على نبیہ وصفیہ وحبیبہ وحجتہ وامینہ ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الحادین المہدیین المیامین المکرمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشتری من المؤمنین من انفسہم واموالہم بأن لهم الجنة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم الكافرين. First of all, I would like to thanks to the Almighty of Allah subhanahu wa ta'ala who blessed us in this gathering, who blessed us with the tawfiq and opportunity to sit with mawaliyane Ahl Bayt Athhar bil'akhas mawaliyane Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Am I right? MashaAllah. So we have generation to generation, Sina be Sina, the transformation of Wilayat Ali Muhammad alayhi salam. We have got questions. If you people pay that attention, that if truly we have that deep understanding of Wilaya, or my heart or our hearts are holding that nur of wilayat al Muhammad bil akhas nuraniyat wilayat Amir al-Mu'minin, then how we feel and realize that light inside our hearts, inward or outward. There is a light we can see and we don't say, you see light? No, everyone can see light. So if wilayat, friendship with Ali alayhi salam, loyalty with Ali alayhi salam, with Ahlul Bayt Athhar, or in other words, wilayat of Amir al-Mu'minin is enlightening ourselves, then there should be a permanent light within our actions, within our conversations, within our gatherings, relations, behavior, talking, chatting, social media, Facebook, Twitter, hundreds and millions of connections of this world. Let me tell you two. There is hundreds, but two most important thing why we should be Ghadiri. Why? There was a person who asked Imam Sadiq alayhi salam, because of our Afghani friends, I'm talking in English,
Well, I will go in Urdu. اگر دوست دارید به فارسی هم میتونم حرف بزنم. حالا خیلی خوب نیست ولی به هر حال میتوانیم با شما درد دل کنیم. انشاءالله. راضی هستید؟ احسنتم. انشاءالله که درود بر همه شما که تشریف آوردید. یکی کسی اومد در خدمت امام صادق علیه السلام فرمود سوال کرد ابن رسول الله is there any day most important than Ghadir? Then our Imam, beloved Imam, answered, Wallahi, la wallahi, la wallahi, la wallahi, lima khalaq Allahu yawm mithlu Ghadir. خالق نے, یہ امام کی زبان ہے, مبارک ہے. خالق نے, اپنے دلوں میں لے کے جائیں. Take care of your time. You remember, I always, when I come to talk with you as a humble servant of Ali Muhammad alayhi salam, I always said, be careful about your timings, days. Every day is not the same day. Every day is a different day. But we have to realize why Allah subhanahu wa ta'ala introduced in a different ways, different alphabetics. So here you can get that meanings from Imam Sadiq alayhi salam. So, La wallahi. Imam ki ek bar kafi tha. Once if Imam said La wallahi, it's Sidqul lisan, Imam infallible. There was enough for us to say La wallahi. It's 3 times. It means definitely Khaliq, the greatest creator, have never been created like day of Ghadir. This is Imam saying. So you people ask, how we say this is just Rasulullah finished Hajj. And there was a just announcement of Vilayat Imam. So why it is most important? So I will give you 2 dalil, 2 reasons, 2 logics. First, when Imam says, La wallahi, there is no day like a Ghadir. Because when you recite 2 rakat namaz in day of Ghadir, 2 rakat namaz, day of Ghadir, that 2 rakat namaz bless you with 100,000 Hajj sawab. Not only Hajj, 100,000 Umrah. So is there any day you spend for one Hajj 7 to 10,000 pounds? How time take you up, take you towards the spiritual words, and how make you strong, how bless you with the abundance of rewards. So if anyone wanted to increase their rewards, to do bargain with Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah hashtara min al-mu'minina. There is a people, there are believers who are buying from Allah subhanahu wa ta'ala. And what they are selling, their nafs, their soul, their ishq, their love, their iman, their faith. If you giving Allah subhanahu wa ta'ala your faith, your love, your emotions, your everything, and with the answer of that, when you sell, then the qimat, the price Allah is paying you is a Jannah. بأن لهم الجنة أموالهم, both wujud, nafs and amwal. So in whole year, if you wanted to update your soul and your outward and inward, your nafs and your spirit, you will find, yes, Ramadanul Kareem is the most best barakah got, and we have whole day. When we have aftar, there is millions of people Allah blessed with the heaven, forgive them, gunahon ki bakshish. Yeah? Kehte aftar or sahar ke time, within aftar and sahur and aftar, Allah forgive 100,000 people every day. In some of traditions and riwayats, they say 600,000
people every iftar and every morning. Allah forgive them, and they will go in Jannah. So every day Ramadan, you count, my math is not very good, from 1st Ramzan to 20th, 2019, Shab-e-Qadr Awal, when we came to Shab-e-Qadr, then Shab-e-Qadr is asking and telling you and reminding you that when you come to Shab-e-Qadr, your one night is equal to 80 years. Yes? So yourself is having wings to fly spiritually, physically. How? People say in narrations, and there is a riwayat and prophet from Aimma alayhimus salam, that if you wanted anything, you wanted your destiny to change or acceptance of du'as, you should have a stand on Shab-e-Qadr. In Shab-e-Qadr, Allah forgive double of that numbers of people who have Allah forgiven in 20 days. So that numbers doubled. If, for example, 600,000 people Allah has forgiven, but on the day from 20th of Ramadan, so if you 600,000, you multiply, if you have calculator with 20, that go with Arabs and Kharabs. And then you apply double in one Shab-e-Qadr, then again double in second Shab-e-Qadr, then again double in third Shab-e-Qadr. So you have amazing time to realize your soul, your nafs, your wujud, importance of yourself. Very much nur you can see. Or Prophet says, Aimma alayhimus salam said that these double rewards are specific with Ramadan. But Imam Sadiq alayhi salam is saying here, Yabna Rasulallah, you know why? Ghadir is extraordinary. No yawm, la yawm, misla yawmul Ghadir. Because Allah forgive numbers of people, as much as people Allah have forgiven in Ramadanul Kareem, double in one Shab-e-Qadr, triple in second, and then again double in, triple in third Shab-e-Qadr. In whole Ramadan, if Allah forgiven Kharabs, millions, billions people, Allah will double that numbers on Yawm-e-Ghadir. So one Yawm-e-Ghadir is covering whole Ramadan. So the whole karamat is coming to the karamat of Ghadir, izzat of Ghadir. You ask me fiqh question. Like, you think fiqh is that wuzu is durust or not, this and that, you know. Fiqh is to think deeply. If you ask me that, can I have a loud salawat first? Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Ya Rasulallah. Haydari. Ya Ali. Ya Ali. Salawat. Allahumma. Allah bless you all. Subhanahu wa ta'ala. Philosophy, fiqh point is, where is it? Fiqh point. People say Shias are doing lots of ajib or gharib things. So this ajib is with the ajab of, the philosophy. Because why Ghadir covered whole karamat of Ramadan? And that, this is the word of Imam Sadiq. The azamat and the karamat of Ghadir is different. Why? And you try it with a little 2 words. Because whole Ramadan, whole Hajj, whole other our obligatory prayers and worships and actions are connected with Furu'edin. Furu'edin, yes? But Ghadir is usul. Allah has accept some excuses in your furu'at. If you don't pray, if you don't fast,
If you don't Hajj, if you don't go Umrah, if you don't, everything, there is a point, there is a little bit, Allah forgive you, Allah, don't never ask you, this is Haququllah. So furu'at. In furu'adeen, Ramadan is in furu'adeen, yeah? Only 1 month. But when you travel, your roda will be, your fast will be qasr. So there is some concessions, some forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. But with the whole furu'at, Tawheed stand in the usul of imamat. That's why Allah subhanahu wa ta'ala never accept those furu'at which are performing without the usul of imamat or wilayat. Salawat pad lijiye. Salawat. So, this was the most important thing. Ghadir. Second valid point, don't take lightly the day of Ghadir. Your 2 rakats will be the millions. Then Imam says, if you give one nawalla, for one person feed or feast or dastarkhan, if Roze Ghadir, Eid Ghadir, these bargainings are with Allah subhanahu wa ta'ala. Then if you even invited your friend in Mehmani mi raftim. Khub. Yek mehman, one guest you have served, Allah will write day of Ghadir for Ghadir celebrations. You people have worked hard. Everyone, inshallah, may Allah bless you with each of breath you are celebrating and you are doing something to make Eid Ghadir Dastarkhan and everything for this gathering. Inshallah, with each breath, Allah subhanahu wa ta'ala bless you with the best of health, wealth, iman. Inshallah, ma'rifah of Ali Muhammad alayhi salam, ma'rifah of wilayat Amir al-Mu'mineen. If you have served one guest, Allah will write with His holy words that you have served 124 prophets. आपने 1,24,000 नबियों को अपनी मेहमानी पे बुलाया. Doesn't matter that your friend is very pious or not, very dunyai or not. Allah is not saying that. Ghadir is very beautiful, making beautiful people, giving you more opportunities to more understand, serve love, understand the way of Allah, how Allah subhanahu wa ta'ala inviting you towards Tawheed. So if my ordinary friend eats with me the celebration of Ghadir, Allah will write in your account that you have served. Even you don't know. You know only 24 prophets' name or 25. That's it. The whole 100,000 prophets' name you don't know. But you have served them as a guest. MashaAllah. This karamat, this honor, these blessings only for day of or celebration of Ghadir because of Vilayat Amir al-Mu'mineen, which stands on the usul. Salawat pad lijiye Babaji. And other old narrations from Sahabas, Tabi'een, Taba Tabi'een, and all writers of history. We can see the nur of Vilayat Amir al-Mu'mineen in all these old books. Anyone needs that other, the proofs or that authentic book's reference, it's with me. Especially from youth, I'm asking that the way Allah didn't mention other furu'at, how to perform, but Allah mentioned for Ghadir, Al-Yawma Ya'isa Alladhina, Suratul Ma'arij, Yawmul Ghadir, Surah Ma'idah, Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum, Atmamtu Alaykum Ni'mati wa Raditu Lakum Al-Islam Dina, Al-Yawma Ya'isa Alladhina, and then Ya Ayyuhar Rasul Balligh Ma Unzila Ilayk, and Ayah Mubahila, Ayah Tachhir, Ayah Nafs, Ayah Jihad, Ayah Sabr, Ayah Shuja'at,
when you see that whole Quran, when you open, then you see the philosophy. Then one person was standing saying, Rabbana atina fid dunya hasana. Imam Sadiq alayhi salam says, you know what is mentioned in ayat of Quran, Rabbana atina fid dunya hasana? Imam says, Rabbana atina fid dunya hasana means vilayat Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. So we have, someone says that why, other question is that why Shias are, always praising Imam Ali. When Prophet in one breath says 50 hadiths about Imam Ali. أنا وعلي من نور واحد أنا وعلي من شجرة واحدة أنا وعلي من نفس واحد أنا لحمهم لحمي دمهم دمي يعملوني يعملهم. يعني other hundreds of ahadiths. سد الأبواب أبواب المسجد إلا علي. تمام مسجد نبی کے اور مسجد نبی کے دروازے بند ہوئے لیکن علی علیہ السلام پر دروازہ بند نہیں ہو. يعني hundreds of ahadiths of Amir al-Mu'mineen. أنت مني بمنزلة هارون من موسى. When Prophet says even 13th of Zilhajj, Jibreel came and asked Rasulullah, 13th of Zilhajj, third day of Eid. Why we celebrate 3 days? Third day of Eid. Then Jibreel says, Ya Rasulullah, Allah says, Ali mu'arrafikun. Introduce Ali alayhi salam. Introduce Ali Islam. 1 day, 2nd day, 3rd day, 4th day, 7 times Jibreel came. Rasulullah was sitting, Ali alayhi salam came and Rasulullah said, Assalamu alayki ya Amir al-Mu'mineen. Anta amiru fi as-sama' fi al-arz. Wa anta amiru fi ad-dunya wal-akhirah. Wa anta amiru man madha wa ma min baqi. یا علی آپ آسمانوں پر بھی امیر ہیں زمین پر بھی امیر ہیں. یا علی آپ جتنی دنیا اس سے پہلے آئی ان کے بھی امیر ہیں اور اس کے بعد قیامت تک آئے گی ان کے بھی امیر ہیں. اسی لیے پوچھا گیا, ابن عباس نے تعجب کیا, یا رسول اللہ آپ مولا علی کو دیکھ کر کہتے ہیں السلام علیک یا امیر المومنین, یہ آپ خود سے کہتے ہیں یا پھر وحی آتی ہے؟ وہی آپ محبت سے کہتے ہیں یا وہی کی وجہ سے کہتے ہیں؟ کہا ابن عباس وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص آیا مولا کے پاس آ کر کہنے لگا ہم اپنے وقت کے امام کو صاحب العصر کو امیر المؤمنین کہہ کرتے ہیں, یا امیر المؤمنین صاحب الزمان. کہا نا, حرمت امیر المؤمنین سارے اماموں کے سارے امام امیر المؤمنین ہیں. Every imam is Amir al-Mu'mineen. But Imam says, because of hurmat, azmat Ali, mushkil kusha, we all avoid to, people call us Amir al-Mu'mineen. Because of hurmat of Amir al-Mu'mineen, alayhi salam. So, Ya Abna Rasulullah, how I can call Imam Sahib al-Zaman? میں نے کہا جب بھی وقت کے امام کو آواز دینی ہو کہنا السلام علیک یا بقیت اللہ فی الارض. السلام علیک یا بقیت اللہ. امیر المؤمنین فقط حیدر است, جتنے بھی آئے دنیا میں جائیں, امیر فقط علی. اپنے دلوں کو روحوں کو جوڑ کے رکھیں انشاءاللہ. جان علی, روح علی, ایمان علی, وجود علی, خواہش علی, دنیا علی, قرآن علی, عقیدہ علی, حقیقت علی. ہم سب کے وجود کے اندر ہماری زندگی, ہمارا جینا, ہمارا مرنا, ہمیں اس توحید پر آپ سوچیں. جس خدا کا علی اتنا حسین ہے, جس خدا کے علی کی ولایت میں اتنا نور ہے کہ زمین و آسمان قائم ہے, پھلوں میں مٹھاس ہے, سوچیں وہ خدا کتنا حسین ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. And if our souls are not awakened now, then I don't know when they will be awakened, because Sayyidah did a brilliant job of awakening our souls. Inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala guide us on the path of the righteous path of the Ahlul Bayt alayhim as-salam. Followers of Ali don't follow Ali because he's better than Muhammad. Followers of Ali don't follow Ali because he's better than Muhammad. They followed Ali because nobody followed Muhammad like Ali. Ali, 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 Ali Haydar, Ali Haydar, Ali Haydar. Bar Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad wa ajil farajah. Subhanallah. Next, we would like to invite our sister Aruj Nasir to the podium to enlighten us with her journey. She previously worked in media. At the moment, she's leading campaigns for hijabis, inviting people towards hijab. Can we please welcome her with a loud salawat? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ اور ایک بار پھر شکر الحمدللہ. اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ میرے رب تعالیٰ نے ہمارے دل کو ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب کے نور سے منور کیا. سب سے پہلے اللہ کا شکر، پھر اس کے بعد اپنی ماں کا شکر، اور ہم سب اپنی ماؤں کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم کہ جنہوں نے ہمارے دل کو یہ نور دیا. آپ کو پتہ ہے یہ جو ویسے تو میں نے پوئٹری ہیں کچھ الفاظ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن چند ایک باتیں جو میں نے ضرور کرنی ہیں آپ لوگوں سے، وہ یہ کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں ہم سے کہ یہ غدیر کون سی عید ہے. آپ لوگوں سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ یہ غدیر کون سی عید ہے. تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ جب ظاہر ہے اپنے بزرگوں سے ہی سنا ہے کہ جس وقت 30 روزے مکمل ہوتے ہیں تو عید الفطر آتی ہے، اور جب قربانی اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے تو عید الاضحیٰ آتی ہے، اور جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اور دین مکمل ہو جائے تو عید غدیر آتی ہے. تو دین مکمل ہونا کس قدر بڑی عید ہے اس کا اندازہ شاید یہ مومنین ہی لگا سکتے ہیں جن کے پاس یہ اتنی بڑی نعمت عظمیٰ، اتنی بڑی عید، عید اکبر ہے. اور اگین جیسا کہ میں نے کہا کہ جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. تو پوچھا یہ جاتا ہے کہ غدیر ہے کیا، تو کچھ اشعار سے کہ غدیر مرکز صدق و صفا کو کہتے ہیں، غدیر مرکز صدق و صفا کو کہتے ہیں، غدیر مملکت مرتضیٰ کو کہتے ہیں، غدیر منزل اہل وفا کو کہتے ہیں، غدیر عید رسول خدا کو کہتے ہیں. اور بہار قلب کا قصہ تمام ہو جائے، یہ دن نہ ہو تو تبسم حرام ہو جائے. تو جن جن کے چہروں پر یہ تبسم ہے اس کے لیے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ جو عشق علی ہے نا، جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عشق ہے، اس عشق کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر معجزات ہوتے ہیں. جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ لوگوں سے یہ سوال بھی کرنا چاہوں گی، پوچھنا بھی چاہوں گی اور کچھ شیئر بھی کرنا چاہوں گی کہ ہر انسان کی زندگی میں اس نام کو لے کر ولایت علی ابن ابی طالب اور عشق امام علی ابن ابی طالب کو لے کر معجزات ہوتے ہیں، بے شمار ہوتے ہیں. میں یہاں پر ینگ بچیاں بھی ہیں اور بہت سی میری بہنیں پیاری پیاری خوبصورت غدیری بہنیں موجود ہیں.
Very quickly, I am going to share my story. جو بہت تھوڑا وقت میرا تعلق میڈیا سے رہا ہوا ہے. I have been into the limelight. I have been into the media industry. جس میں جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں اور لگتا ہے کہ چمک دمک جو ہوتی ہے وہ بہت اٹریکٹ کرتی ہے, اور میں بھی اس کا حصہ تھی. اور there was this time when I used to sit in the media, the way all the media celebrities sit and all that. And عشق میری ماں نے اپنے گھٹی میں پلایا تھا. تو یہ جو عشق علی کی حیا ہوتی ہے نا, یہ آہستہ 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 آپ کے دل کو بدلنا شروع کر دیتی ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب میں میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ہوسٹنگ کیا کرتی تھی, ایکٹنگ کیا کرتی تھی, ماڈلنگ کیا کرتی تھی, تو سوچتی تھی کہ میں تو علی کی ماننے والی ہوں. I am the lover of Imam Ali ibn Abi Talib. How can I sit here with these sleeveless dresses without the dupatta or hijab? Because the love of Imam Ali brings a lot of questions. Your inside makes you question so much over and over again. So I used to ask this to myself, I am Ali Wali, and how am I sitting? What am I doing? I'm acting, I'm hosting, I'm doing all what modeling. What am I going to say to Maula Ali? If he comes to me, he asks me, what are you doing? What am I going to say? And then one time I was hosting these shows for Muharram, and I'll just tell you, when my journey began, I used to ask this question. I remember there was this time when I would be on this stage. What am I doing? This love for Imam Ali starts to, ایک ہلچل مچا دیتا ہے آپ کے اندر, اور وہ ہلچل مچی میرے اندر. میں کہتی تھی, میں کیسے کہتی ہوں یا علی, یا علی, how can I say یا علی if I just don't do things what my Imam says. میں مولا کو تو مانتی ہوں, بٹ میں مولا کی تو نہیں مان رہی. So is it okay? Isn't it hypocrisy? یہ تو منافقت ہے, اور منافق تو ہم میں ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے. So this is how it started. اب معجزہ بتانے لگی ہوں کہ جب آپ کے اندر عشق امام علی اور ولایت امام علی جب آ جاتی ہے نا, تو پھر that's the time when our expression is Urdu, that's why میں آ جاتی ہوں, but I understand, yeah. So when the love for Imam Ali is inside your hearts, that's when I took a decision. I was doing a live transmission, and while doing the live transmission for Muharram, I just announced from today onwards, I'm not taking off my hijab. And from that day, I don't know, my Bibi gave me this courage and strength, and that's what happened. And I tell you the miracle now. When they call you towards them, and what they give you is just unbelievable. I remember the time when I used to be on stage and would call worldly people to perform, and then my Maula Hussain did such karam on me that he called me in his darbar, and then he told me to just praise me now. And I was invited in one of those halls that I'm sure you know, that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hall, in Imam Hussein's zari around that. So I stood there, and you won't believe, I'm sure you must have heard about Agha Panahian. I'm a big fan, right? I had the privilege
to speak in front of him, to speak in front of my Imam and his Zari. And this is how they change your naseeb. This is how they change everything. But the most important thing, what happens is when you change your amal. And the most important thing and the most amazing example that we have is Janabe Hur. Janabe Hur, Muqaddar was changed, everything was changed, his luck was changed, his destiny was changed. How? When he changed his amal. He had to walk from Yazidi Khayma to Hussaini Khayma. And this is the miracle. And this is the miracle. And you know, when Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam calls you, come towards me, there are difficulties, remember that. But when you stay on the right path, steadfast you are, then things are absolutely fine. So, as I was telling you, Ishq-e Imam Ali changes everything. Ishq-e Imam Ali changed my Muqaddar, my everything, alhamdulillah. I was having or living a failed relationship when I was in the media. God took that away from me. And then he gave me a moment. When I came to this path, he gave me a moment. And he blessed me with so much that I can't tell you. Ishq-e Rasool-e Khuda sallallahu alayhi wa sallam. Salli Allah. जब दिलों में इश्क़ रसूल खुदा रहमतुल लिल आलमीन आता है तो आप रहमत का बाइस बन जाते हैं. जब इश्क़ जनाब इमाम अली इब्न अबी तालिब आता है आप शुजा हो जाते हैं. जब इश्क़ जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन आपके दिल में आता है तो आप में हया आ जाती है. इश्क़ जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम आपको सखी कर जाता है. इश्क़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको कुर्बानी देना सिखाता है. इश्क़ इमाम सज्जाद आपको सजदों में वो करार देता है, वो खुशी देता है कि आप खुद बाकमाल, आप सोचते हैं कि ये क्या कमाल है. ये वो हस्तियां हैं. जब आपको इश्क़ जनाब इमाम रज़ा हो जाता है तो आपको राज़ी बर रज़ा इलाही होना आ जाता है. जब आप जनाब अली नकी, जनाब हसन अस्करी, जनाब मोहम्मद तकी से इश्क करने लगते हैं तो आपको इंतज़ार का मज़ा आना शुरू हो जाता है. और जब आपको इश्क इमाम हुज्जत हो जाता है तो फिर आपके घर में अदल और इंसाफ आ जाता है. आखिर में बस टुवर्ड्स द एंड, आखिर में बस एक दुआ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि ए मालिक, मालिक अश्तर, ए रब्बे दो जहान, मालिक अश्तर की तरह हमें अपनी सोचों का मालिक कर दे. ए मालिक जनाब मुख्तार सकफ़ी की तरह हमें अपने नफ्स पर इख्तियार दे दे. ए मालिक हमें जनाब हुर की तरह इस दुनिया की ख्वाहिशात से आज़ाद कर दे. और आखिर में जनाब मैसम तम्मार का ज़िक्र किया मेरी बहन ने, तो जनाब मैसम तम्मार की तरह ऐसी ज़बां दे दे कि वो ज़बां हमारे लिए इस दुनिया में भी आसानी और आखिरत में भी आसानी का बायस बने. अब क्योंकि ज़िक्र ज़बां आ गया है तो ज़बां से कुछ अशार जो आप लोगों के लिए संभाल के रखे हुए थे कि ये ज़बां काट दो, जिस्म जाँ काट दो. ये जनाब मैसम तम्मार का ये अकीदा है कि ये ज़बां काट दो, जिस्म जाँ काट दो, मिद्दत मुर्तज़ा की सज़ा दो मुझे. हम पाकिस्तान में होते हैं, मुझे बड़ी सज़ा मिली है अली अली करने पे, इसलिए इधर आ गई हूँ. ये ज़बां काट दो, जिस्म जाँ काट दो, मिद्दत मुर्तज़ा की सज़ा दो मुझे. ज़िक्र शाह नजफ़ से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे. टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे. और जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना, जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना, जाहिलो फिर हवा में उड़ा दो मुझे. 1-2 दिन नहीं, सुबह महशर तलक, जिस तरफ जिस जगह ये हवा जाएगी, ये अली के मवालियों का वादा रहा. या अली की सदा आएगी. नाराए हैदरी,
نعرہ حیدری. MashaAllah, very beautiful speech and heart-touching journey. That was very nice to hear, and inshallah enlightening for others as well. Especially the youth, sometimes they need that some kind of, guidance and a path. And stories like this, real life stories, is very inspiring indeed, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept and increase your tawfiqat as well and keep you on this path, inshallah, and give you the tawfiq to bring many others to this path, inshallah. Can we have a loud salawat for Sister Arooj, please? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ali Mawla, Ali Mawla, Ali Mawla. And with that, we would now like to welcome our dear Sayyidah sisters to the podium to enlighten us and with the recitations of the Holy Household. Can we please welcome them with a loud salawat? Yeah. ऐसे ठीक है, ठीक है. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद. ये नज़र भी नहीं आ रहा, ये सामने मेरे बार आ जाओ. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. माशाल्लाह आप सबको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो. माशाल्लाह इतने प्यारे और माशाल्लाह हमारी सिस्टर अरूज ने इतना प्यारा लाइटन किया अपने एक्सपीरियंस से. और हमारी माशाल्लाह प्यारी सिस्टर उम्मे फरवा जो कि ऑलवेज एवरी टाइम इतना प्यारा अरेंजमेंट्स करती हैं. और माशाल्लाह मौला इनकी सेहत और सलामती के लिए जो है ना वो आप बुलंद तर सलवात पढ़ें और अल्लाह इनको और तौफीकात दें. नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी. LYZ TV.